बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। हम जमात दोम की उर्दू पढ़ रहे हैं, सबक नंबर 11 पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है देश हमारा पाकिस्तान। आज हमने इस सबक को आखिरी हिस्से में पढ़ना है। कल आपने नज़्म के पहले निस्फ़ की बुलंद ख़्वानी की थी। आज हम दूसरा निस्फ़ पढ़ेंगे। आज आपके पास हासिल ताल्लुम है नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात दे सकें। इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आप जानते हैं ये सूरा फातिहा की आयत है। आपने कल भी इसके मुतल्लिक सीखा था, जाना था, समझा था कि ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत नसीब फरमा। हम अल्लाह ताला से हमेशा हमें ये दुआ मांगनी चाहिए, हर वक्त ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कभी भी भटकने ना दे, कभी भी बुराई के रास्ते पर हमारे कदम न चलें। हम हमेशा सीधे रास्ते पर, नेकी के रास्ते पर चलें, उस रास्ते पर चलें जो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों का रास्ता है, जो हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब दिलवाए, जो हमें जन्नत तक ले जाए। तो हमें हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत नसीब फरमा। दोहराई में आपके पास सवाल है, कल आपने नज़्म के जो अशार पढ़े इनमें से अपना पसंदीदा शेर सुनाएं। जो आपने कल अशार पढ़े थे उनमें से आपने अपना पसंदीदा शेर सुनाना है। वीडियो को रोकें और जल्दी से सरगर्मी कर लें। जी तलबा, आपने अपनी अपनी पसंद का शेर सुनाया। कबल अज़ पढ़ाई में देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर आपको एक बात बताई जा रही है। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जिनके नाम हैं पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। तो बच्चों, आपने एक बात सीखी, आपने इन सूबों के नामों को याद रखना है। आज आप नज़्म के बकिया अशार पढ़ेंगे और उनके मुतल्लिक मश्क के सवालात हल करेंगे। मैं आपके लिए अशार पढ़ती हूँ, आप तवज्जो से सुनिए और मेरे साथ दोहराइए। प्यारा पाकिस्तान हमारा आज़ादी का दाई है, पुरखों ने कुर्बानी दी तब ये इज़्ज़त पाई है। ये मत समझ के ये मंजिल मिलती है आसानी से, आज़ादी की नेमत हासिल होती है कुर्बानी से। योम आज़ादी को समझो एक कौमी त्यौहार है ये, दौरे गुलामी की जंजीरें गिरने की झनकार है ये। बच्चों अब है काम हमारा पाकिस्तान की शान बढ़ाएं, सब्ज़ हिलाली परचम थामे आगे आगे बढ़ते जाएं। मोहम्मद इम्तियाज़ आरिफ जो हैं इस नज़्म के शायर हैं। हम इन अशार का मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं। प्यारा पाकिस्तान हमारा आज़ादी का दाई है, पुरखों ने कुर्बानी दी तब ये इज़्ज़त पाई है। यानी प्यारा पाकिस्तान हमारा आज़ादी की दावत देने वाला है। हमारे पुरखों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत जिद्दोजहद की, हर तरह की कुर्बानी पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने दी, जानी कुर्बानी भी दी। बहुत से लोग इस जिद्दोजहद में शहीद हुए, अपनी जान से गए। बहुत से लोगों का माल जो है वो इसमें इस्तेमाल हुआ, उनसे खो गया। बहुत से लोग जिन्होंने हिजरत करके जो पाकिस्तान आए वो अपना सब कुछ पीछे छोड़ आए और यहाँ पर बिल्कुल तन तनहा नए सिरे से उन्होंने ज़िंदगी का आगाज़ किया। सारी मेहनत, अपनी सारी जमा पूंजी वो पीछे छोड़ आए थे और नई जगह पर आकर उन्होंने हर चीज़ को नए सिरे से आगाज़ किया। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, जिनके नतीजे में हमें ये प्यारा पाकिस्तान मिला। ये मत समझ के ये मंजिल मिलती है आसानी से, आज़ादी की नेमत हासिल होती है कुर्बानी से। तो बच्चों, आज़ादी हासिल करना आसान बात नहीं है। आसानी से ये मंजिल नहीं मिलती कि एक कौम के पास उसका अपना मुल्क हो, उसकी अपनी हुकूमत हो, जिसमें वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारें, अपने फ़ायदे के लिए, अपने नफ़े के लिए कवानीन बनाएं, उसूल बनाएं और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए तरक्की करें। तो इस मकसद के लिए बहुत सी कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत मेहनत, बहुत जिद्दोजहद करना पड़ती है। तो कुर्बानियों के बाद ये मंजिल आज़ादी की नसीब होती है। अगला शेर देखें।
یوم آزادی کو سمجھو ایک قومی تہوار ہے یہ، کہ یوم آزادی جو ہے 14 اگست کا دن جو ہے وہ ہمارا ایک قومی تہوار ہے۔ یہ کسی ایک نسل یا ایک مذہب کا تہوار نہیں ہے، ایک رنگ کے لوگوں کا تہوار نہیں ہے، یہ ہمارا قومی تہوار ہے۔ یعنی پاکستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اس تہوار میں سب ایک ساتھ ہیں، سب کی خوشی ایک جیسی ہے، اور یہ تہوار ہر کسی کے لیے ہے، اس لیے اسے قومی تہوار کہتے ہیں، کیونکہ یہ پوری قوم کا تہوار ہے، لوگوں کے کسی مخصوص گروہ کا تہوار نہیں ہے، یہ ہماری پوری قوم کا تہوار ہے۔ دور غلامی کی زنجیریں گرنے کی جھنکار ہے یہ۔ آپ جانتے ہیں کوئی بھی زنجیر اگر آپ نے دیکھی ہو تو جب وہ ہلتی ہے تو اس کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو جھنکار کہتے ہیں۔ تو شاعر نے یہاں کہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہمارا پیارا ملک ہے، یہ غلامی کے دور کے ختم ہونے کی، اس کی زنجیریں ٹوٹ جانے کی جھنکار ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ بچوں اب ہے کام ہمارا پاکستان کی شان بڑھائیں، سبز ہلالی پرچم تھامے آگے آگے بڑھتے جائیں۔ یہاں پر شاعر بچوں کو یعنی آپ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہمارا کام ہے، آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کریں، سبز ہلالی پرچم تھامے اور آگے آگے بڑھتے جائیں۔ یعنی اقوام عالم میں، دنیا کے باقی ممالک میں ہم اپنے ملک کا نام روشن کریں، ہم اپنے ملک کے لیے ایسے کام کریں جو اس کی عزت بڑھائیں، جو اس کی قدر و قیمت کو بڑھائیں۔ تو بچوں یہاں پر آپ کے پاس ایک سوال ہے، آزادی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آپ بتائیں کہ آزادی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آپ نے نظم سے کیا سیکھا کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ ویڈیو کو روکیں اور جلدی سے جواب دیں۔ جی طلبہ، آپ نے یقیناً اس نظم سے سیکھا ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے، آپ کو ایک مقصد، ایک اصول کے تحت مسلسل جد و جہد کرنا ہوتی ہے، ایک جنگ کرنا ہوتی ہے، اس کے بعد آپ آزادی حاصل کر پاتے ہیں۔ آپ نے نظم پڑھی، اب آپ دیکھتے ہیں کہ سرگرمی، آپ کے پاس انفرادی سرگرمی ہے، نظم سے اپنی پسند کا شعر خوش خط نقل کریں۔ آج آپ نے نظم کے 4 اشعار پڑھے، ان میں سے جو شعر آپ کو بہت زیادہ پسند آیا آپ نے اس کو اپنی کاپی پر بہت خوبصورت اور صاف ستھری لکھائی میں لکھنا ہے۔ آپ ویڈیو کو روکیں اور جلدی سے یہ سرگرمی کر لیں۔ جی طلبہ، آپ نے اپنی اپنی پسند کا شعر لکھ لیا۔ گروہی سرگرمی میں آپ کے پاس سرگرمی ہے کہ وطن کا گیت اساتذہ کے ساتھ مل کر ترنم کے ساتھ گائیں۔ یعنی آپ نے جو نظم پڑھی ہے اس کو اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر ترنم کے ساتھ پڑھیں، ویڈیو کو روکیں اور سرگرمی کریں۔ جی طلبہ، آپ نے گروہی سرگرمی کر لی، اس کے بعد آپ کے پاس مشق کے سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 کے تحت آپ کے پاس زبانی جواب دینے کے لیے سوالات ہیں، جس کا آج آپ تیسرا، چوتھا اور 5واں جز کریں گے۔ آپ اپنی جان کس پر قربان کرنا چاہتے ہیں؟ قومی ترانے کا کوئی مصرع سنائیں۔ اگلا سوال ہے، آپ پاکستان کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ 3 جز ہیں جن کے آپ زبانی جوابات دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس انتخابی سوالات کا جز نمبر 4 اور جز نمبر 5 ہے، آپ درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریں گے۔ سوال نمبر 3 کے تحت آپ کے پاس سوالات ہیں جن کے آپ نے مختصر جوابات اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں۔ تیسرا، چوتھا اور 5واں جز آپ کریں گے۔ تیسرا جز ہے، اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اس نظم سے کیا سیکھا، آپ نے اس نظم سے کیا حاصل کیا۔ چوتھا جز ہے، یوم آزادی کون سا تہوار ہے؟ 5واں جز ہے، بچے پاکستان کی شان کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اس کے بعد آپ کے لیے گھر کا کام ہے، کرنا آپ نے یہ ہے کہ والدین سے پوچھیں کہ انہیں کون سا ملی نغمہ پسند ہے، مل کر سنیں اور اس کا کوئی ایک شعر کاپی پر تحریر کریں۔ یعنی آپ نے اپنے والدین سے پوچھنا ہے کہ انہیں کون سا ملی نغمہ سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ملی نغمہ موبائل یا کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے آپ سنیں گے اور اس میں سے جو شعر آپ کو بہت پسند آئے اس کو اپنی کاپی پر تحریر کر کے جماعت میں لا کر اپنے اساتذہ کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورک شیٹ ہے، ورک شیٹ میں آپ کو ایک اقتباس دیا گیا ہے جس کے متعلق سوالات کیے گئے ہیں۔ آپ نے اقتباس کو
توجہ سے، بہت دھیان سے، بہت غور سے پڑھنا ہے اور سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ بہت آسان سرگرمی ہے، اس کو آپ کسی کی بھی مدد کے بغیر اپنی سمجھ اور اپنی عقل کے استعمال سے کر سکتے ہیں۔ تو بچوں یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ ہم نے نظم کو پڑھا، ہم نے آزادی کی قدر و قیمت کو جانا، ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے محنت کی، جد و جہد کی اور قربانیاں دیں، ہر طرح کی قربانیاں دیں اور ہمارے لیے یہ پیارا پاکستان حاصل کیا۔ تو اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اچھے سے محنت کریں، اپنا ہر کام ایمانداری سے کریں۔ ہم جس بھی درجے پر موجود ہیں، ہمارے ذمہ دار، ہمارے ذمے جو بھی کام ہیں، ہم ان کو ایمانداری سے انجام دیں تاکہ ہم اپنے پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر سکیں، اس کو ترقی کی طرف گامزن کر سکیں۔ تو بچوں آپ نے اس پر سوچنا ہے، بات کرنی ہے، اپنے اساتذہ، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے دوستوں کو بتانا ہے۔ کل ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔